अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नावल की जानिब, तेरी आरज़ू बाई मरियम इमरान। यार अम्मी, 1 घंटे की बात है, जाने दे, नहीं तो नहीं। इतना काम पड़ा है घर में, कल बहन का निकाह है और मोहतरमा को अपने लिए लहंगा लेना है। वाह भाई वाह। शैला बेगम ने दूल्हे के जोड़े को पैक करते हुए कहा, जो आज शाम में खलील और शहजाद शहरियार के घर देने जाने वाले थे। शैला की बात पर हानिया का अच्छा खासा मुंह बन गया था। वो खामोशी से सोफे पर जाके मुंह लटका के बैठ गई। यार फुप्पो, इन मिठाइयों को कहाँ? आगे की बात अंदर आते जलील के मुंह में ही रह गई, जब इसकी नज़र हॉल में इंटर होते ही सामने मुंह फुलाए बैठी हानिया पर पड़ी थी। जलील ने एक नज़र हानिया को देखा और फिर अपने से ज़रा से फासले पर खड़ी अपनी फुप्पू को और इशारों में अपनी जाने मता के मुंह फुलाने की वजह पूछी। मैडम को इस वक्त बाज़ार जाना क्या है? क्योंकि बकौल इनके जो जोड़ा इन्होंने निकाह के लिए लिया था वो अब इन्हें पसंद नहीं आ रहा। शैला ने एक बार फिर गुस्से में हानिया को घूरते हुए जलील को सारी बात बताई। जलील ने दोबारा हानिया को फुला मुंह देखा तो इसकी हंसी निकलते निकलते रह गई, जब इसने धीरे से अपनी आनी से कहा, अरे पप्पू, एक ही तो बहन है इसकी, अब आप इसमें अपनी मर्जी नहीं चलाएगी? पहनने ओढ़ने में तो कब चलाएगी? मैं ले जाता हूँ पुप्पो, पक्का पक्का 1 डेढ़ घंटे में ले आऊँगा। शैला ने आंखें छोटी करके जलील को देखा तो इसने प्यार से इनकी थोड़ी हिलाई और हाँ में हानिया से कहा, जाओ फटाफट तैयार होके आओ, जा रहे हैं हम बाज़ार। जलील के कहने पर हानिया के चेहरे पर पल भर के लिए मुस्कुराहट आई, मगर फिर इसने अपनी माँ की तरफ देखा तो इन्होंने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, हाँ हाँ तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जलील नवीद साहब आपको बाज़ार ले जाके ही दम लेंगे। शैला के बोलने पे हानिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ तकरीबन भागी। जलील की निगाहों ने, इसकी मुस्कुराते लबों ने इसका दूर तक पीछा किया। नफ़ी में गर्दन हिला के जब वो पलटा तो अपनी पुप्पू को खुद को दख्ता पाया तो गड़बड़ा गया। इसकी पुप्पू ने कमाल महारत से अपनी मुस्कुराहट छिपा के कहा, वैसे वानिया के बाद मैं हानिया का भी निकाह जल्द से जल्द करने का इरादा रखती हूँ। शैला बेगम की बात सुन के जलील के चेहरे पर एक तारीकी साया लहराया, जो शैला की आंखों से छुप ना सका। शैला ने जलील का धुआं होता चेहरा देख के बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छिपाई और कहा, इसलिए लड़के को चाहिए कि जल्द अज जल्द लड़की को पटाए और अपनी पुप्पू से इसका हाथ मांगे। जलील जो एकदम गुमसुम हो गया तो शैला की बात पे पहले तो ना समझी से अंदाज में चौंका, मगर जब इसकी बात समझ में आई तो इसने बेयकीनी की हालत में अपनी पुप्पू से पूछा, आप जानती हैं पुप्पू? हाँ बिल्कुल, बहुत पहले से। इतना कहकर शैला बेगम ने अपने भतीजे के सर पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, मगर तुम्हारी पेश कदमी का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा भतीजा अपनी खाला को अपने राज में शामिल करेगा। शुक्रिया पप्पू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे मेरी ज़िंदगी देने की हामी भर के मेरी मोहब्बत को और परवान चढ़ा दिया। आज पक्का पक्का आपकी बेटी को पटा लूँगा इंशाअल्लाह। जलील ने यह कह के शैला बेगम को आंख मारी तो इन्होंने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिला के इसके कान मड़ोड़े और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद हानिया बड़ी सी चादर में अपना मुंह ढाँप के नीचे आई तो एक बार फिर इसकी नशीली आंखें जलील नवीद का दिल बेईमान कर गई। ऐसे कैसे हो सकता है जिब्रान? रोहान तो समझ क्यों नहीं रहा? अनाया मिस के घर में ताला लगा हुआ है। मैं सिर्फ तेरे कहने पर पूरे 1 हफ्ते से मिसलसिल वहाँ का चक्कर लगा रहा हूँ। अब मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ के लोग भी मुझे अब घूरने लगे हैं। जिब्रान के बोलने पर रोहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा, जो जिब्रान से ना छुपा सका। देख रोहान, हो सकता है कि कोई अमीर एजेंसी होगी इनके रिश्तेदारों में, इसीलिए वो वहाँ गई हों। कोई इमरजेंसी हो गई इनके रिश्तेदारों में, इसीलिए वो वहाँ गई हो और कंवल भी वहीं से ही पेपर देने जा रही हूँ। जिब्रान के बोलने पे भी रोहान खामोशी से एक नुक्ते को घूरते रहा। तब इसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं कल अपनी खाला के घर जाऊँगा। अब वो वहीं मुझे बता सकती है कि अनाया के बारे में। अब वही मुझे बता सकती है कि अनाया के बारे में। रोहान की बात सुन के जिब्रान फ़ौरन घबरा गया और इसने दिल में कहा, अगर ये वहाँ चला गया तो इसे सब पता चल जाएगा।
تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اپنی خالہ سے پوچھے گا، وہ لازمی آنٹی کو بتائیں گی۔ اگر بات انکل تک پہنچ گئی نا روحان، تو جانتا ہے معاملہ کتنا خراب ہو سکتا ہے۔ میری بات مان، رزلٹ آنے تک رک جا، کیا پتہ وہ جہاں بھی گئی ہو واپس آ جائے۔ جبران کی باتوں پہ روحان نے ایک لمبی سانس لی اور ہاں میں گردن ہلا کے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی جبران نے ایک بار پھر اپنے دل میں کہا، معاف کر دے دوست، میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی تجھے کچھ نہیں بتا سکتا کہ تیری مس عنایہ کہاں چلی گئی۔ ہانیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی باہر کے نظارے کر رہی تھی جب جلیل نے اس سے کہا، کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ ہانیہ جو گاڑی سے باہر دیکھتی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جلیل کے بولنے پر اچانک چونک کے جلیل کی طرف دیکھ کے کہا، کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، جلیل نے اسے بھرپور گھورتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہے کہ کیا سوچا تم نے پھر؟ کس بارے میں؟ ہانیہ نے جانتے بوجھتے انجان بنتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سمجھ چکی تھی جلیل کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اوہو، معصومیت تو چیک کرو میڈم کی، جلیل نے گاڑی موڑتے ہوئے طنزیہ کہا۔ ہانیہ نے جلیل کی بات پر سڑا ہوا منہ بنایا اور کہا، فضول کی بات میں نہیں سوچتی، ڈرا کے دھمکا کے کون کسی کو پرپوز کرتا ہے یا یہ شادی کے لیے کہتا ہے؟ جلیل نوید ایسا کرتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہانیہ کچھ اور بولتی، جلیل بول پڑا۔ جلیل کی بات پہ اب ہانیہ کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میں کوئی کتا بلی ہوں جسے جب چاہیں گے آپ اپنے فیصلے پر نچائیں گے؟ جیتی جاگتی لڑکی ہوں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں ہے۔ ہانیہ کے کہے الفاظ کسی خنجر کی طرح جلیل کے دل پہ لگے تھے۔ محبت کا رشتہ دل سے روح سے ہوتا ہے، اس رشتے میں زبردستی نہیں چلتی۔ آپ نے مجھے بچپن میں تھپڑ مارا، وہ بھی میری ان حرکتوں پر جو میری سمجھ سے باہر تھی، مگر آپ… اس سے پہلے ہانیہ آگے کچھ بولتی، جلیل بول پڑا، پرسوں جو حرکت کری تھی تم نے، اکیلے ہونے کے باوجود حامد کو گھر میں بلایا تھا، اس پہ بھی تم تھپڑ کا حق رکھتی تھی، مگر کیا میں نے مارا؟ اب یہ مت بولنا کہ نہ سمجھ ہو، تم اچھی خاصی پڑی ہو چکی ہو۔ جلیل نے اس کے جسم پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ میری غلطی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہر جگہ صحیح ہے اور میں آپ کا فیصلہ مانوں۔ مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی میں جس کو چاہوں اسے شامل کرنے کا۔ ہانیہ کی اتنی بڑی بات جلیل اس لیے برداشت کر گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید ہانیہ کسی بات کو لے کے اس سے ڈرے، ورنہ اتنی بڑی بات جو ہانیہ جلیل کے سامنے کر گئی تھی، یہ جلیل ہی جانتا تھا اس نے کس طرح یہ بات ہضم کری۔ میری آنکھوں میں تمہیں دیکھ کے کبھی نہیں لگا ہانیہ کہ ان میں صرف تمہارا عکس ہے، جلیل نے گاڑی مال کے پاس روکتے ہوئے کہا۔ ہانیہ جو گاڑی سے اتر رہی تھی ایک دم رکی اور کہا، میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوں جو آپ کی آنکھوں کے اندر کا حال بتاؤں؟ اللہ نے اگر اتنی خوبصورت آنکھیں دے دی ہے تو ان کا استعمال لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ کے ہانیہ گاڑی سے اتر کے مال کے اندر اتر گئی اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے جلیل کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح مگر وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کر گئی تھی۔ خلیل نے شاپنگ کے بعد یمنا کو گھر چھوڑا اور شیلا بیگم کے گھر کا رخ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے وہاں اس نے شہزاد کا ویٹ کیا۔ جب وہ نہیں آیا تو اس نے مجبوراً اسے کال کی تھی، یار شہزاد بھائی کہاں رہ گئے ہو، دیر ہو رہی ہے، شہریار بھائی کو سامان پہنچانا ہے۔ ارے یار خلیل، میں تو نکل ہی رہا تھا، وہ اشفاق صاحب آ گئے تو ان سے میٹنگ میں لگا ہوں، ابھی بھی واش روم میں جا کے تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ پکا دیا یار، اشفاق صاحب نے دماغ کی دہی کر دی، بھائی تو اکیلا چلا جا، ابھی پتہ نہیں یہ بڑے میاں میرا کتنا دماغ کھائیں گے۔ یہ کہہ کے شہزاد نے کال کٹ کر دی تھی تو خلیل نے مجبوراً شہریار کا سامان اکیلے دینے جانے کا مناسب سمجھا۔ خلیل نے سختی سے منع کیا تھا کہ شیلا بیگم کو وانیہ کے سسرال میں کسی کی آمد کا بتانے کا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ خواہی میں تکلف کرتے۔ فہد آج رات فیصل آباد جا رہا تھا۔ پیش
बेशक इसने मोहब्बत में बुज़दिली दिखाई थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वानिया को दुल्हन बनता देखे, वो भी किसी और के लिए। अपना सामान वो पैक कर रहा था जब इसकी नज़र अपनी अलमारी में रखे झुमकों पर पड़ी थी। कुछ पुराने यादें छन करके इसके सामने आई। यार आने कितना टाइम लगाती हैं, खालू और हानिया पहुंच भी गई हैं घर। ख़याल बेगम जो नीचे बैठी वानिया के तैयार होने का वेट कर रही थी, फ़हद को आता देख के परेशान हो गई और रही सही कसर फ़हद के बोलने के ने कर दी। जब ही इन्होंने चिढ़के कहा था, ये वानिया ही ना, इसकी वजह से मैं भी लेट हो गई हूँ, कब से उठा रही हूँ, आज लास्ट पेपर था तो आके वो सो गई, अभी उठी है, अब न जाने कितना टाइम लगाएगी। आज इसकी वजह से मुझे अम्मा जान और आपा से सही वाली डांट पड़ेगी। अरे अरे, मेरी आनी को क्यों डांट पड़ेगी? आप तैयार हैं? आ जाए, मैं फटाफट आपको छोड़ाता हूँ, बाद में आके आपकी इस लेट लतीफ़ को ले जाऊँगा। फ़हद की बात शैला को काफ़ी अच्छी लगी। वो फ़हद के साथ वानिया को अकेला छोड़ के चौधरी विला निकल गई थी, जहाँ आज खलील का निकाह था। तकरीबन 20 मिनट बाद फ़हद वापस वानिया की तरफ आया और सीधा इसके कमरे में गया, जहां वो दुपट्टे से बेनियाज लाइट पियाजी कलर का शरारा पहने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। लाइट से मेकअप के बाद बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए चूड़ियां पहने के साथ साथ कुछ ढूंढ भी रही थी। किसी की मौजूदगी महसूस करके वो जैसी पलटी तो फ़हद को कमरे के बीचों बीच खड़ा पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा कहाँ हैं? हानिया को सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया। इसने फ़ौरन सोफे पे रखा अपना दुपट्टा उठा के ओढ़ा। फ़हद ने इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ के इसके माथे पर अपने लब रख दिए। फ़हद के इस अमल से वानिया जहाँ थी वहीं वहीं खड़ी रह गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो वानिया। सॉरी, खुद पे काबू नहीं रख सका जब ही ये गुस्ताखी कर बैठा। फ़हद के किसी सवाल का जवाब वानिया के पास नहीं था, मगर इसके चेहरे पर पहले हया के रंगों ने बहुत कुछ फ़हद से कह दिया था। मामा कहाँ हैं? वानिया ने अपनी जीप मिटाते हुए फ़हद से कहा। शैला आंटी को तो मैं कब का घर ड्रॉप कर दिया है, अब तुम्हें लेने आया हो। अच्छा, बस मैं भी रेडी हूँ, बस मेरी झुमकियाँ नहीं मिल रही। वानिया ने दोबारा इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, बिना झुमकियों के भी तुम गज़ब ढा रही हो। इससे पहले मेरी गुस्ताखियाँ बढ़े, शराफत से नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ नीचे। फ़हद ने एक नज़र इसका भरपूर जायज़ा लिया और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकल के इसने अपनी बंद मुट्ठी खोली तो इनमें मौजूद झुमकियों को देख के एक बार फिर दिल खोल के मुस्कुराया। यादों से निकल के फ़हद ने झुमकियों के एक बार फिर अपने हाथ में लिया। इसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे थे। इसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर देना वानिया, शायद तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तेरी आरज़ू ना मिटा सके, ना ही जान तुझ पे लुटा सके। हर हो तड़प तड़प कर जले, मगर ना ही अग्नि को दिल से बुझा सके। खामोशियों की ज़बान समझे मेरा हाल, क्या मैं बयां करूं। मेरे दिल में तू ही बसा रहे, हर पल यही दुआ करूं। फ़हद ने अपना सारा सामान पैक किया था। इसे नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी। वो तकरीबन भागता हुआ नीचे पहुंचा, जहां वहां पूरा घर जमा था, जिसमें शैला बेगम और मसूद साहब भी मौजूद थे, और इन सब के दरमियान में खलील था, जिसकी शर्ट खून से रंगी हुई थी। जी आप? शहरियार के नौकर ने बहुत आराम से खलील से पूछा था। जी, मैं वानिया का भाई हूँ, ये निकाह का सामान देना था शहरियार भाई को। अरे आइए आइए भाई, असल में मैं यहाँ नहीं हो, कल ही आया हूँ, तो मुझे ये मालूम नहीं था। पता है शहरियार भाई ऊपर अपने कमरे में हैं अपने दोस्त के साथ, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे ही एक काम के सिलसिले में कहीं पहुंचना है, मैं ख़ुद दे लेता हूँ शहरियार भाई से। कमरा किस तरफ है इनका? वो सामने वाला कमरा इनका है। नौकर के बताने पर खलील ने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। यार राबिया, मूड ठीक कर दो, तुम जानती तो हो ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ शहरियार, हमारे लिए सीरियसली? राबिया ने आंखों में आंसू लेते इससे शिकवा किया था। हाँ राबिया, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ ताकि तुम मामा के
तौहीन से बच सकूं। वानिया से शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ औलाद है। तुम जानती हो इस हकीकत को कि तुम माँ नहीं बन सकती कभी भी, मगर राबिया मुझे मेरी माँ को इस ख़ानदान को वारिस चाहिए, हमारा खून चाहिए। मामा ने तो साफ बोल रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मगर ये हमारी मोहब्बत है राबिया कि आज भी हम एक रिश्ते में बंधे हैं। शहरियार ने यह कह के राबिया की आंखों से आंसू साफ करे थे। एक बार वानिया इस ख़ानदान को वारिस दे दे तो फिर कोई भी बहाना बना के मैं इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना शहरियार, तुम इसे तलाक दे दोगे ना? राबिया ने इसके सीने से सर उठा के अपनी आंखों में उम्मीद लिए इससे पूछा था। तुम्हारी कसम। शहरियार के कहने पर राबिया मुस्कुराते हुए इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई और बाहर खड़े खलील की हिम्मत और बर्दाश्त ही यहीं तक थी। खलील ने लात मार के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा ऐसा खुलने था कि शहरियार और राबिया एकदम डर गए जब खलील ने चीखते हुए कहा, हरामजादे कमीने, हिम्मत कैसे हुई तेरी हमें धोखा देने की? इतना कहकर खलील ने एक ज़ोरदार घूंसा शहरियार के नाक पर मारा। घूंसा पड़ना था कि एकदम शहरियार की नाक से खून बहने लगा। शहरियार का खून निकलता देखकर राबिया चीखती हुई कमरे से भागी थी। शहरियार अपने बचाव के लिए हाथ पांव चला रहा था, मगर शहरियार का दुबला पतला जिस्म खलील के ढेल डोल वाले जिस्म के आगे कहीं दब गया था। खलील ने अच्छा खासा शहरियार का चेहरा बिगाड़ दिया था। इसकी पूरी शर्ट खून आलूदा हो चुकी थी, मगर खलील पे तो जैसे खून सवार था। राबिया घर के 2-3 नौकरों के साथ कमरे में आई और जैसे तैसे करके खलील से शहरियार को छुड़वाया तो शहरियार की हालत काबिल रहम थी। खलील गुस्से में वहां से निकला और रास्ते में सबको कॉल करके घर बुलाया, खास कर मसूद साहब और शैला बेगम, मगर इन्हें वानिया और हानिया को लाने को मना कर दिया। फहद खलील की हालत देख के मज़ीद परेशान हुआ। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और खलील से पूछा, ये सब कैसे हुआ खलील? खलील ने फहद को बहुत गौर के देखा और बहुत धीमी लहजे में कहा, जो लोग मोहब्बत में बुज़दिली दिखाते हैं, इनकी मोहब्बत फिर ऐसी ही धोखे की नज़र हो जाती है। खलील का बोलना था कि फहद ने शॉक्ड अंदाज में इसे देखा था। खलील ने वहाँ हुआ सारा माजरा सबको बताया। जलील और शहजाद इतना बड़ा धोखा सुन के खून खोलने लगा। वो लोग भी शहरियार की तरफ जाने लगे जब मुस्तफ़ा साहब ने इन्हें रोका। बाबा, कल मेरी बेटी का निकाह है, पूरी ख़ानदान में दावतनामा बढ़ चुका है। अब जब कल निकाह नहीं होगा तो मेरी इज्जत, मसूद साहब ने खोए हुए लहजे में कहा। इनके लहजे में ऐसा कुछ था कि वहाँ खड़े हर शख्स को चुप लग गई थी, जबकि शैला बेगम तो बाकायदा रोने लगी थी। कुलसुम बेगम मुसलसल अपनी ननद को तसल्ली दे रही थी, मगर शाहिदा बेगम ने मज़ीद तंज के तीर चला के कहा, और पक्का करो अपनी बेटी का रिश्ता ख़ानदान से बाहर। आपा चुप कर जाएं, इन सब बातों का वक्त नहीं है। अख्तर साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा था, बाबा, जब मेरी बेटी का कल निकाह नहीं होगा तो लोग हज़ार बातें बनाएंगे, हज़ारें उंगलियां मेरी बेटी के ऐसे किरदार पे उठाएंगे। अब वानिया से कौन करेगा बाबा शादी? एक ऐसी लड़की से कौन करेगा निकाह जिसका निकाह होने से एक दिन पहले ख़त्म हो जाएगा? शैला बेगम अपने बाप के गले लग के रोने लगी। सबकी आंखें भी शैला बेगम के दुख पे नम थी। आबिदा बेगम भी अपनी बच्ची के हाल पे रोने लगी थी। अपनी नवासी के साथ हुआ धोखा इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खलील की निगाहें अब भी फहद पर और फहद की इस पर थी। खलील की आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसे पढ़ के फहद ने अपनी आंखें बंद करके खोली और कहा, निकाह अपने वक्त पे होगा शाइला आनी, वानिया से मैं करूँगा कल निकाह। एक बार किस्मत वक्त मेरी बज़दिली इसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर चुकी है। अब नहीं, एक बार फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, एक बार फिर मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई है। अब नहीं, वानिया सिर्फ फहद की है और कल इसी की बीवी बनेगी। फहद के बोलने पर सबने साकिन नज़रों से इसे देखा था, मगर खलील मुस्करा रहा था और आगे बढ़ के इसके गले लग गया। फहद, ये बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? शाहिदा बेगम की दहाड़ पर पूरी चौधरी विला में गुंजी थी, जिसे सुन के सबसे पहले इनकी बहन ने इनकी तरफ हैरान नज़रों से देखा था। अख्तर साहब को आज अपनी बहन से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो भी ताज्जुब से अपनी बहन को देख रहे थे। फहद, जो अभी तक शैला की तरफ रुख मोड़े खड़ा हुआ था, एक लंबी सांस लेके अपनी माँ की तरफ मुड़ा और कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? किससे पूछ के ये तुमने ये फ़ैसला किया है? मैंने अपने दिल से पूछ के ये फ़ैसला किया है मामा। मैं वानिया से आज से नहीं, बहुत सालों से मोहब्बत करता हूँ, मगर सिर्फ आपके डर, आपकी
मानी सी रस्म वो रिवाज के आगे बेबस हो गया था। अपनी मोहब्बत को अपनी बुज़दिली की नज़र कर दिया था, मगर अब नहीं। मुझे पूरा पूरा हक़ है अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला करने का। फ़हद के रूबरू जवाब देने पर शाहिदा बेगम ने गुस्से में इसे देखा और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से फ़हद की गर्दन एक तरफ ढलकी थी, आंखें में आंसू भी चमके थे, मगर आज इसने ठान ली थी अपने लिए फ़ैसला करने की। शायदा ये क्या हरकत है? मुस्तफ़ा साहब की गुस्सीली आवाज़ हॉल में गूंजी थी। जवान औलाद पे कौन हाथ उठाता है बाबा जानी? जब जिनकी औलाद ऐसी नासूर हो, इन पे इनकी माँ जवानी पे ही हाथ उठाती है। अपने लिए नासूर का लफ्ज़ सुन के फ़हद के साथ साथ वहाँ खड़े हर फर्द ने बहुत अफसोस से शाहिदा बेगम को देखा था, क्योंकि चौधरी विला में ही नहीं, पूरा ख़ानदान ये बात अच्छी तरह जानता था कि फ़हद अपनी माँ का कितना फर्माबरदार है। हमने तुम्हारे लिए लाइबा की बेटी को रिश्ता पक्का किया है, समझ आ रही है तुम्हें? भाड़ में गई लाइबा आंटी की बेटी। फ़हद की दहाड़ एक हॉल में गूंजी थी, तो एक बार फिर सबने हौनकों की तरह एक दूसरे को देखा, जिस पे फ़हद को कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था। आज इसकी वसीली आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। लड़का हो ये लड़की हो, हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि लड़का लड़की शादी का फ़ैसला करते वक्त अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करें। माँ बाप इनकी मर्ज़ी पूछें, क्योंकि माँ बाप को पूरी ज़िंदगी, ये ख़ानदान वालों को पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती जो शादियों में अपनी दुनिया वालों की मर्ज़ी शामिल कर ले। नहीं शामिल करते तो वो है लड़का लड़की की मर्ज़ी। यमुना का निकाह अपने बिना इसकी मर्ज़ी के जाने करा। अपनी झूठी शान व शौकत की वजह से ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहाँ आपकी बेटी अपने शौहर के बेइज्जती ना करती हो, इसे डिग्रेड ना करती हो। जहाँ फ़हद के कहने पर यमुना की गर्दन शर्म से झुक गई थी, वहीं सबकी नज़रें खलील पर टिक गई थी, क्योंकि जो बात फ़हद ने आज खलील और यमुना के बारे में वाज़ेह की थी, इससे चौधरी विला वाले अनजान नहीं थे। आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि यमुना खलील को पसंद नहीं करती थी, मगर फिर भी आपने अपना फ़ैसला इस पर थोपा था। वो तो आपकी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि इसे चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर मिला, जो इसकी सारी बदतमीज़ी के बावजूद इसे बर्दाश्त करता गया। इसने नाम के साथ अपने नाम को जोड़ा रखा, और वजह थी इसकी मोहब्बत, जो वो अभी आपकी बेटी से भी बेतहाशा करता है। वरना अगर खलील की जगह कोई और होता तो माशाअल्लाह आपकी तरबियत ऐसी थी कि कुछ दिन बाद ही आपकी बेटी को तलाक़नामा मिल जाता। फ़हद की बातें शाहिदा बेगम को लाजवाब कर गई थी। फ़हद गर्दन झुकाए मसूद साहब के पैरों में बैठा और इनके घुटनों पर हाथ रख के कहा, अंकल, मैं वानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बार अपनी बुज़दिली की वजह से मैं इसकी मोहब्बत को बेएतबारी की नज़र कर चुका हूँ। भले कोई राज़ी हो या ना हो, मेरे इस फ़ैसले से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है अच्छा कमाता हूँ, अपनी बीवी की हर ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ, इसे खुश रख सकता हूँ। प्लीज़ अंकल, वानिया मुझे दे दें प्लीज़। इतना कहकर फ़हद इनके घुटनों पर सर रख के रोने लगा। तो वहाँ खड़े सबकी आंखों में आंसू थे। खलील, जलील, शहजाद, सबकी ही आंखें नम थी। यमुना की भी आंखों में अपने भाई के बेबसी पैर बहने लगे थे। हेबा अपनी आनी की तरफ थी, इस वजह से इस सारे हादसे से अनजान थी। सबकी ही नज़रें मसूद साहब के फ़ैसले पर थी। मसूद साहब ने एक नज़र अपने ससुर की तरफ देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ। इन दोनों की आंखों में जो इल्तिजा थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए मसूद साहब कुछ सोचते हुए खड़े हुए, तो फ़हद को भी खड़ा होना पड़ा था। एक सन्नाटा सा छा गया था। मसूद साहब के खड़े होने पे सब ही इनके फ़ैसले सुनने के लिए बेताब थे। जब इन्होंने खलील, जलील और शहजाद को देखते हुए कहा, कल सुबह हमारे होने वाले दामाद को अच्छी सी शॉपिंग करवाना निकाह की। मसूद साहब की ये कह के मुस्कराए तो फ़हद रोते रोते इनके गले लग गया था। सबकी आंखें खुशी से बहने लगी। शाइला बेगम ने भी फ़हद के सर पर प्यार से हाथ फेरा था। कुलसुम बेगम के चेहरे पे भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बस एक शाहिदा बेगम थी जो वहाँ से चली गई थी। फ़हद, मगर आपा,
اگر وہ کل نہیں آئی تو شیلا بیگم نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ اس کی فکر نہ کرو شیلا، اسے کل ہم لائیں گے۔ عابدہ بیگم کے بولنے پر سب نے ہی سکھ کا سانس لیا، اور فہد کے کہنے پر اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ وانیہ سے یہ بات چھپائی جائے کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وانیہ واش روم سے اپنی مہندی جھاڑ کے باہر نکلی تو اس کی مہندی کے رنگ کو دیکھ کے ہانیہ بول پڑی تھی، ارے واہ آپی، آپ کی مہندی کا رنگ تو بہت گہرا آیا ہے، ابھی 10 منٹ پہلے تو لگائی تھی میں نے۔ آپی کہتے ہیں جس دلہن کی مہندی کا رنگ گہرا آتا ہے اس کا دلہا اسے بہت چاہتا ہے۔ ہانیہ اتنی فضول باتیں کہاں سے سنتی ہو؟ وانیہ کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ ارے آپی، میں نے سنا ہے، چپ کر کے سو جاؤ، اب آواز نہیں آئے تمہاری، وانیہ غصے میں کہتی ہوئی اپنے بستر میں لیٹ گئی تھی، جبکہ ادھر ہانیہ صبح سے وانیہ کے رویے پہ ڈسٹرب تھی۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ پر اپنے قریشیوں والا خاص وائٹ رنگ کا قلہ پہنے، پاؤں میں بلیک پشاوری پہنے، فہد کی ٹھاٹھ آج الگ ہی تھی، اور اس کی ٹھاٹھ میں اضافہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے کیا تھا۔ ہانیہ کو ہیبا کے ذریعے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ وانیہ کا نکاح کسی سے ہے۔ ہیبا کا اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کے کافی شاک تھی، مگر ساتھ ساتھ خوش بھی۔ نوید صاحب ایک ضروری کام سے باہر تھے، اسی لیے اس سارے معاملے سے انجان تھے۔ عابدہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب کے سمجھانے پر شاہدہ بیگم کافی بحث کے بعد آخرکار اپنے بیٹے کے نکاح پہ جانے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ شیلا بیگم اور مسعود صاحب نے اب گھر کے بجائے ہال میں نکاح کی تقریب رکھی تھی۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے ہیوی غرارے میں ہیوی جویلری کے ساتھ وانیہ کا روپ ہی آج بدلا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کی اداسی اس کی ساری تیاری کو پھیکا کر رہی تھی۔ شیلا بیگم کی کئی بار اپنی بیٹی کی نظر اتار چکی تھی۔ ہال کے ڈریسنگ روم میں ہیبا، یمنا، ہانیہ کے ساتھ بے دلی سے بیٹھی وانیہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب مسعود صاحب، مصطفیٰ صاحب اور اختر صاحب کے ساتھ نکاح خواہ اندر آئے تھے۔ نکاح خواہ کو دیکھتے ہی وانیہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھی۔ اس نے دل میں کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی فہد۔ شیلا بیگم نے آگے بڑھ کے اسے اوپر ریڈ کلر کا ہیوی دوپٹہ ڈالا۔ وانیہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ ضرور سے زیادہ تیز چلنے لگی تھی، آنکھیں سے آنسو تواتر بہنے لگے تھے۔ ہانیہ، مسعود، کیا آپ کو فہد بنت خالد سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں کو سنتے ہی وانیہ سکتے کی حالت میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وانیہ کے کھڑے ہوتے ہی مولوی صاحب نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا، اور پھر ایک نظر مسعود صاحب کو اور جاوید صاحب پہ ڈالی تھی۔ مولوی صاحب، اپنے دولہے کا نام غلط لیا ہے، دولہے کا نام فہد نہیں شہریار ہے۔ وانیہ نے حیران و پریشان صورت تصورات لے کے مولوی سے کہا۔ یمنا، ہیبا، ہانیہ تینوں کو ہی اندازہ تھا کہ وانیہ کچھ ایسا ہی سوال کرے گی، مگر سب سے زیادہ پریشان ہانیہ کھڑی تھی، کیونکہ اس نکاح کے بعد وانیہ اس کے ساتھ کیا کرے گی، یہی سوچ کے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے صحیح نام لیا ہے وانیہ، مسعود صاحب نے وانیہ کے سر پہ تحمل سے ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ مگر بابا، وانیہ نے جیسے ہی کوئی اور سوال کرنا چاہا، شیلا نے اسے ٹوک کے کہا، وانیہ بیٹھ کے نکاح کی رسم ادا کرو، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ مولوی صاحب تمہارے بولنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیلا بیگم کے گھور کے بولنے پر وانیہ کے بولتے لب ایک دم سلے۔ مولوی صاحب دوبارہ شروع کریں نکاح۔ مسعود صاحب کے بولنے پر مولوی صاحب نے ایک بار پھر نکاح کی رسم دوبارہ شروع کی۔ وانیہ بنت مسعود، کیا آپ کو فہد بنت خالد سے 10 لاکھ حق مہر سے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ وانیہ نے غصے میں اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں زور سے ملا اور کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 3 بار اپنے بولے جملے کہے۔ وانیہ نے آخری بار اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے قبول ہے کہا۔ وانیہ کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ دیکھ کے بھی شیلا بیگم نگاہیں چرا گئی تھی۔ مولوی صاحب باقی سب کے ساتھ باہر گئے تھے جب وانیہ نے اپنے سامنے کھڑے ہانیہ کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ تھا آج کے اس ڈرامے کا؟ وانیہ نے ہانیہ کے روبرو آ کے پوچھا تھا۔
آپ ہی وہ میری بات، ہانیہ نے ہلکا ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا تھا نا یہ نہیں؟ وانیہ اتنی زور سے چیخی کہ ہانیہ نے ڈر کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ کھڑی ہیبا کے بھی ڈر کے مارے کندھے ہلے تھے۔ ہانیہ نے اپنی گردن جھکائے، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ اس کا نکاح آج فہد سے ہے۔ وانیہ نے اپنی مٹھیاں دوبارہ غصے میں بھینچ لی اور کہا، ابھی اسی وقت میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ ہانیہ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسے ہم نے منع کیا تھا وانیہ، ہانیہ اور ہیبا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنے نانا کی آواز سن کے وانیہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وانیہ نے بھیگتی آنکھوں سے اپنے نانا کو دیکھا تھا اور ان کے برابر میں کھڑے اپنے باپ کو، اور آخرکار شکوہ اس کے منہ پہ آ ہی گیا۔ میں آپ کے لیے اتنی ناقابل برداشت ہو گئی تھی بابا کہ ایک نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے مجھے ایک ہی دن میں ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جو ایک بزدل ہے۔ ہم تمہاری ساری باتوں کا جواب دیں گے بچے، فی الحال ہمارے ساتھ باہر چلو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ مصطفیٰ صاحب کے کہنے پر وانیہ نے خاموشی سے اپنے نانا کی پھیلی ہتھیلی تھام لی تھی۔ وانیہ کے سارے ننیال والے ہی اس تقریب میں شامل تھے۔ اس کا ددیال نے اس نکاح میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وجہ تھی مسعود صاحب کا خاندان سے باہر رشتہ پکا کرنا۔ تیری ہو گئی ہے وانیہ، ابھی تو نے اسے اپنے نکاح میں لیا ہے، پھر بھی تیرے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں۔ خلیل نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک جنگ میں نے جیت لی ہے خلیل، اپنی ماں سے بغاوت کر کے، اس ایک موقع کا استعمال کر کے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ابھی ایک جنگ باقی ہے۔ کون سی جنگ؟ خلیل نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا تھا۔ خلیل کے پوچھنے پر فہد کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی اور اس نے گردن نیچے جھکا کے کہا، اس کے اعتبار جیتنے کی جنگ، کیونکہ اس نے مجھے شہریار کی اصلیت کھلنے سے پہلے کال کر کے کہا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی فہد، تم نے میری محبت کو بیچ راستے میں چھوڑا ہے، تم ایک بزدل مرد ہو۔ ارے یار فہد تو بھی نا، وہ غصے میں تھی، بول گئی، ابھی دیکھنا کتنا خوش باہر آئے گی اور تجھ سے سارے گلے شکوے ختم کر دے گی۔ خلیل کی بات پر فہد ایک بار پھر مسکرایا اور کہا، اگر آج کے دن بات تو دور کی بات ہے، اگر مجھ پہ ایک نگاہ بھی ڈال لینا خلیل تو تیری جوتی میرا سر۔ میں جو اس کے ساتھ کر چکا ہوں نا، بہت مشکل ہے اسے پہلے جیسا کرنا، مگر میں نے ہی اسے توڑا ہے تو میں ہی اسے جوڑوں گا اپنی محبت سے، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ محبت وہ آج بھی مجھ سے کرتی ہے۔ اس سے پہلے خلیل کچھ کہتا، فہد کی نظریں سامنے سے آتی وانیہ پہ پڑی تھی، جو مصطفیٰ صاحب کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ فہد ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کے اس کے آگے ہاتھ کیا تاکہ وہ اسٹیج پر چڑھ سکے، مگر اس نے فہد کے پھیلے ہوئے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے خود چڑھنے کو اہمیت دی۔ فہد نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھی بند کی اور گھوم کے خلیل کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے یار ہانیہ، بس کر دو، کتنا روک گی، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ہیبا مسلسل اسے چپ کروا رہی تھی، جس میں اس کا ساتھ یمنا بھی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شہزاد نے جب تینوں کو ایک ساتھ دیکھا تو وہاں چلا آیا، مگر اس سے پہلے کوئی جواب دیتا شہزاد نے ہانیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ ارے ہانیہ، تم تو کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ بولا ہے؟ جلیل نے کچھ بولا ہے؟ شہزاد کے پوچھنے پہ ہیبا نے ڈریسنگ روم میں وانیہ کا ہانیہ کے ساتھ رویہ بتایا، جسے سن کے شہزاد نے ہانیہ کی آنسو صاف کیے اور کہا، ہانیہ دیکھو ادھر میری طرف۔ شہزاد کے کہنے پر ہانیہ نے بھیگتی آنکھوں سے شہزاد کو دیکھا اور کہا، وانیہ ابھی جس پوزیشن میں ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اتنا تو غصہ کرنا اس کا بنتا ہے، دیکھنا جب اس کا غصہ اترے گا تو خود تم سے سوری کہے گی۔ شہزاد کی بات کافی حد تک ہانیہ کو ٹھیک لگی تھی، اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تب شہزاد نے اپنے سامنے ذرا سے فاصلے پر کھڑے جلیل کو دیکھا تھا، جس کے کہنے پر وہ روتی ہوئی ہانیہ سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے آیا تھا۔ ارے شہزاد بھائی، تم نے جویریہ، دور کی رشتہ دار، کو دیکھا ہے؟ جلیل نے اچانک ان لوگوں کے پاس آ کے شہزاد سے پوچھا تھا۔ ہانیہ نے چونک کے اسے دیکھا اور ساتھ ہیبا نے بھی۔
کیونکہ سب ہی تقریباً جانتے تھے کہ جلیل کو اپنی اس چپکو کزن سے کتنی چڑ تھی۔ ہانیہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھنے آیا ہوگا، مگر ہانیہ کو جھٹکا تب لگا جب شہزاد کے پوچھنے پر کہ وہ جویریہ کا کیوں پوچھ رہا ہے، جلیل نے کہا، ارے شہزاد بھائی، میرے ساتھ کھانے کا کہہ رہی تھی، پھر سیلفی کا بھی بول رہی تھی، تو سوچا کھانا کھا لوں اس کے ساتھ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر کھاتے کھاتے ہم ایک ساتھ سیلفی بھی لے لیں گے۔ جلیل کے بولنے پر ہانیہ کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلی گئی تو ہیبا اور یمنا بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی شہزاد نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، کمینگی ختم ہے تجھ پہ جلیل۔ شہزاد کے بولنے پر جلیل ہنسا اور کہا، بہت ہوئی منتیں آپ کی لاڈلی کی شہزاد بھائی۔ ارے ہم شریف کیا ہوئے، پوری دنیا ہی بدمعاش ہو گئی۔ اب دیکھتے جائیے شہزاد بھائی، آپ کی لاڈلی کی جلن کیسے مجھ سے اظہار جلن کرے گی۔ اظہار جلن؟ شہزاد ناسمجھی سے اس کے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ارے میرے بھولے بھائی، کسی کے دل کا حال جاننے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت کا پیمانہ ناپنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار جلن ہے۔ اگر سامنے والا اپنی جلن کا اظہار کر دے تو وہ دن دور نہیں جب وہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے جسے وہ جھٹلاتا آیا ہے۔ کلثوم بیگم کے چہرے سے آج مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جاوید صاحب ظاہر تو مہمانوں سے مل رہے تھے، مگر ان کی نظر مسلسل گولڈن سوٹ میں موجود کلثوم بیگم پہ تھی۔ ابھی بھی وہ جوس پیتے ہوئے مسلسل انہیں گھور رہے تھے جب پیچھے کھڑا شہزاد، جو ان کی آنکھوں کی گستاخیاں نوٹ کر چکا تھا، شیطانی مسکراہٹ لیے ان کے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہا، بابا بے فکر رہیں، ماما گھر ہی جائیں گی، گھر جا کے دیکھ لے گا قریب سے۔ جاوید صاحب، جو اپنی ہی دھن میں مگن تھے، بے خودی میں بول پڑے، وہی تو کب سے اشارہ کر رہا ہوں کہ گھر چلو، مگر وہ ہے کہ آنے کا آگے کی بات جاوید صاحب کے منہ میں ہی رہ گئی تھی جب انہوں نے اپنے برابر میں کھڑے شہزاد کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پہ اپنی پوری بدتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ جاوید صاحب نے ایک افسردہ نگاہ اس پہ ڈالی اور کہا، شرم کر لے شہزاد، کچھ ایسے کون نگاہ رکھتا ہے اپنے باپ پہ؟ ارے بابا، کبھی کبھی اولاد بھی یہ کام کر لیتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پہ نظر رکھے جو آس پاس کے لوگوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی مخصوص لوگوں کو دیکھنے میں مگن ہوتے ہیں۔ ویسے بابا، آپس کی بات ہے۔ شہزاد نے کافی رازداری سے جھک کے کچھ کہنے چاہا تھا جاوید صاحب سے، تو جاوید صاحب بھی اس کی راز کی بات سننے لگے تھے۔ آپ کہیں تو میں کچھ بندوبست کروں آپ کو گھر پہنچانے کا، گھر جا کر قریب سے دیکھ لے گا ماما کو۔ اتنا کہہ کے شہزاد نے اپنی مسکراہٹ دبا کے جاوید صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا، مگر جب سمجھ آیا تو ہونکوں کی طرح شہزاد کو دیکھنے لگے اور اپنا ہاتھ اپنے جوتے کی طرف لے جانے لگے جب شہزاد نے وہاں سے بھاگتے ہوئے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ جاوید صاحب نے مسکرا کے اسے بھاگتا ہوا دیکھا اور دوبارہ کلثوم بیگم کو دیکھ کے سوچنے لگے اور دھیرے سے کہا، جس کی مسکراہٹ میں چھین چکا ہوں وہ میرے قریب رہ کے کبھی نہیں مسکرائے گی۔ یار قسم سے مزہ آ گیا تمہارے ساتھ کھانے میں۔ جلیل جویریہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا اور اس نے یہ جملہ جان بوجھ کے بولا تاکہ ان کے آگے والی ٹیبل پر بیٹھی ہانیہ جو ہیبا کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچے۔ خلیل کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ یہ بات سن کے ہانیہ کو پھندہ لگ چکا تھا۔ ارے ہانیہ، کیا ہوا؟ ہیبا نے پریشان ہو کے پوچھا تھا۔ ہانیہ نے ایک خوشیلی نظر جلیل کی ٹیبل پر ڈالی تو جلیل اپنے منہ کو کولڈ ڈرنک جویریہ کو دے رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کے ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھی اور وہ وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ ہیبا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہانیہ کے جاتے ہی خلیل بھی اس کے ٹیبل سے اٹھ کے جانے لگا تھا جب جویریہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جویریہ کا ایسا کرنا تھا کہ جلیل نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور انگلیاں دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں کہا، بات کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ، غنیمت جانو، اس سے زیادہ بڑھنے سے پہلے اپنی اوقات میں رہنا۔
اتنا کہہ کر جلیل وہاں سے چلا گیا۔ جب جویریہ نے منہ میں بریانی کا چمچ لے جاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ لیے سوچا، اپنی اوقات اگر ایک دن تمہاری فیملی کے سامنے تمہاری بیوی کی حیثیت سے نہ بنائی تو میرا نام بھی جویریہ نہیں۔ تم نے مجھ سے ہانیہ کو جلانے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی بہت بھاری قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، میں نے 1965 کی جنگ لڑنے کو نہیں بولا تھا تجھ سے، فہد نے خلیل کے گھورنے پہ اسے کہا تھا۔ یہ اس جنگ سے بھی زیادہ مشکل کام ہے مجنوں کے شاگرد۔ خلیل نے بھی اسے ایک ایبرو اچکا کے جواب دیا۔ میری بات مان، اب شادی کی رات کو ہی اسے منانا، ابھی جیسا چل رہا ہے چلنے دے۔ کیوں بجھتی آنکھ کو چنگاری لگا رہا ہے؟ یار تو نصیحت نہیں کر، فہد نے چڑ کے کہا۔ اوہو تو خود کر لے کام، میں ہی ملا تو ہوں تجھے اس کے ہاتھوں ذلیل کروانے کے لیے۔ تجھے پتا ہے نا وہ میرا کیا حال کرے گی۔ جا بھائی جا، معاف کر۔ خلیل نے ایک ادا سے اسے منع کیا تھا۔ تجھے میری قسم ہے فہد، اب اگر تو نے منع کیا تو۔ فہد، خلیل اس کی قسم دینے پہ ایک دم چیخا تھا۔ بدلے میں فہد نے بھرپور اپنی بدتیسی کی نمائش کری تھی۔ نکاح کی تقریب خوش اسلوبی سے نمٹ گئی تھی۔ سبھی خوش تھے سوائے شاہدہ بیگم کے، جو صرف مجبوری کے تحت اس نکاح میں شامل ہوئی تھی اور بنا کھانا کھائے ڈرائیور کے ساتھ واپس چودھری ولا آ گئی تھی۔ جلیل اور شہزاد باری باری ساری فیملی کو گھر چھوڑ کے آ رہے تھے اور خلیل کی ذمہ داری تھی کہ وانیہ کو گھر چھوڑنے کی۔ ہانیہ کو شیلا بیگم نے وانیہ کے ساتھ جانے کو کہا تھا، مگر اس نے صاف انکار کریا اور کہا، کیوں میری موت کو دعوت دے رہی ہیں امی؟ آپی کی غصے کی حد کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک بار تو ڈریسنگ روم میں نانا ابو کی وجہ سے میں بچ گئی تھی، مگر گاڑی میں تو وہ مجھے بخشے گی والی نہیں ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ خلیل کی گاڑی ہال سے ذرا دور ہی ہو گئی تھی کہ گاڑی جھٹکے سے بند ہو گئی تھی۔ وانیہ جو آنکھیں موندے دلہن کے دلکش سراپے میں اس کے برابر میں بیٹھی تھی، گاڑی رکنے پر ایک دم چونکی اور سوالیہ نظروں سے خلیل کو دیکھنے لگی۔ شاید کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ خلیل کے بولنے پہ وانیہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ خلیل نے ایک نظر اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 2 سیکنڈ بعد گاڑی کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، مگر ساتھ آنے والے کے پاس سے آنے والی خوشبو وانیہ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وانیہ نے جیسی ہی آنکھیں کھولی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ فہد کو خود کو تکتا پایا۔ تو اس سے پہلے ہانیہ گاڑی کا گیٹ کھول کے غصے میں باہر نکلتی، فہد نے اسے سینے سے تھام کے خود سے لگایا اور اس کے منہ پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا۔ 1 سیکنڈ سے پہلے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فہد نے دھیرے سے خود کے گال سے لگے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے اور اسے گاڑی کی سیٹ پر سیدھا کر کے بٹھایا اور گاڑی آگے لے گیا۔ فہد وانیہ کو اپنے پرسنل فلیٹ پہ لے آیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ فلیٹ پہنچا۔ اب مسئلہ تھا کہ وانیہ کو ہوش میں لانے کا۔ فہد بالکل اس کے قریب بیٹھ کے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ 2 ہفتے پہلے کے وانیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ تم نے محبت کیا خالہ سے پوچھ کے کی تھی، جو اسے نبھاتے ہوئے تمہیں خالہ یاد آ گئی؟ اچھا ہے میری شادی شہریار سے ہو رہی ہے، تم جیسے بزدل مرد سے نہیں، جسے صرف محبت کے جھوٹے وعدے کرنا آتے ہیں، ان وعدوں کو نبھانا نہیں۔ فہد وانیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل پچھلی باتوں کو سوچتے جا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وانیہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذات کو اور کتنا تنقید کا نشانہ بنائے گی، مگر اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آج تک وانیہ کا وہ گڑبڑانا، اس کی منتیں کرنا، گڑگڑانا، اس کی منتیں کرنا، وہ ایک بار خالہ سے بات تو کر کے دیکھے، مگر اس نے کیا کیا، بزدلی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے فہد کی نظریں بے ہوش پڑی وانیہ کے دلہن کے سراپے پہ گئی تو چھن کر کے ساری پرانی باتیں دماغ سے اڑ گئی۔ اس کی جگہ ایک حسین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آج وہ پورے حق سے، پورے استحقاق سے اس کے سامنے تھی۔ اس کی محرم بن کے وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ وانیہ پہ دلہن بن کے کمال کا روپ آیا تھا۔ ایک پل کے لیے فہد کی نظریں جب وانیہ کے دلہن
बने सरापे पर पड़ी थी वो ठहर सा गया था। अचानक इसकी निगाह वाने की बड़ी सी नत पर पड़ी थी जो इसके चेहरे की शान बढ़ा रही थी। कुछ भूली बिसरी याद फहद के दिमाग के पुराने वरख पलटने लगी थी। फहद भी, भाई मैं शादी में नथ नहीं पहनूंगी। भाई मुझे सांस नहीं आएगी। फ़ोन के इस तरफ वाने की बात सुन के फहद ने इसे फ़ौरन टोका और कहा, ऐसा कोई सीन नहीं है। नथ तो आप लाजमी पहनेंगी, वो भी बड़ी, जो आपकी नाक के साथ आपके लबों को भी छुएगी, क्योंकि फ़िलहाल आपके लबों को छूने का हक़ सिर्फ इन्हें हासिल है। जब मेरा हक़ होगा इन्हें छूने का तो मैं तकरीबन 10 मिनट तक सांस लेने की इजाज़त नहीं देने वाला। आपको इस वक्त फ़िलहाल मेरी सांसों से ही काम चलाने पड़ेगा। फहद की बातें सुन के वानिया का चेहरा लाल गुलनार हो गया था। इसे बिना फहद की कोई बात सुने फ़ौरन कॉल रख दी थी। यादों से निकल के फहद ने कुछ सोचते हुए वानिया की नाक से इसकी नथ से आज़ाद करी थी। जब इसकी नज़र नीचे लिपस्टिक से रंगे हुए होठों पे पड़ी थी, एक गहरी मुस्कुराहट इसके लबों पे आई थी और वो पूरे इस्तेहाक से वानिया को लबों पे झुक गया था। बहुत आराम से वो अपनी सांसों की डोर वानिया की सांसों से जोड़ रहा था, मगर अब इसकी प्यास बढ़ने लगी थी, क्योंकि सामने इसकी महरम थी। फहद ने होठों से गले तक का सफ़र का फासला मिनटों में तय किया था। इसकी गर्दन को अपने लबों से चूमते हुए वो इसकी गर्दन नेकलेस से आज़ाद कर चुका था। इधर वानिया का दिमाग किसी के लम्ह से बेदार होने लगा था। आंखों में हल्की हल्की सी जुम्बिश होने लगी थी, मगर दिल कह रहा था आंखें बंद करके इस अनजान से लम्स को महसूस करने की। इसी कशमकश में वानिया की आंखें फट करके खुली थी। 2 मिनट तक इसकी आंखें अपनी ऊपर मौजूद छत का मुआयना करने लगी थी। फिर इसकी निगाह ने नीचे हुई तो अपने वजूद पे किसी को झुका पाया। सेकंडों में वानिया का दिमाग बेदार हुआ और इसने पूरी ताकत से अपने ऊपर झके वजूद को हटाया। फहद इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वानिया के ज़ोर से हटाने पर वो एकदम बेड से नीचे गिरा। वानिया फ़ौरन बेड से नीचे उतरी तो खामोश कमरे में चूड़ियों की शोर मचा। फहद नीचे से उठा तो इसकी आंखें खुमार आलूद थी, जिसे देख के वानिया के तन बदन में आग लग गई थी। वो समझ चुकी थी कि कुछ देर फहद ने इसकी बेहोशी का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? वानिया एकदम चीखी थी। 1 मिनट में यहाँ कैसे आई? वानिया को एक और झटका लगा फहद का फ्लैट देख के। मैं तो खलील के साथ, मतलब ये तो तुम दोनों की मिली भगत थी। वानिया इस वक्त बहुत गुस्से में थी, मगर फहद के चेहरे सिर्फ मुस्कुराहट थी इसे देख के, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में गुस्से के साथ गज़ब ढा रही थी। वानिया ने जब फहद को मुसलसल मुस्कुराते हुए देखा तो तब के बोल पड़ी, ये तो मुझे पता था कि तुम एक बुज़दिल और ख़ुदगर्ज़ इंसान हो, मगर आज तुम्हारी एक और खूबी मुझ पे खुली है कि तुम तो अच्छे खासे बेगैरत और ढीठ इंसान हो। फहद, जो इतनी देर से वानिया के अलक़ाबात पर सिर्फ हंस रहा था, इसके आखिरी लब पे इसके चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई थी और इसने कहा, अब तुम ज़्यादा बोल रही हो वानिया। अच्छा हाँ, बोल रही हो, ज़्यादा क्या करोगे? वानिया ने चीख के कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एक बार फिर वानिया ने आगे बढ़ के फहद को धक्का देते हुए कहा, मगर इसके धक्के देने से फहद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वानिया ये अमल दोबारा करने लगी जब फहद ने इसके दोनों हाथ को अपने हाथों में कैद करके अचानक इसे कमर से थाम के खुद से लगा के कहा, 2 मिनट मेरी बात तो सुनो, फिर जो चाहे सज़ा देना। प्लीज़ वानिया, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही, बात सुनना तो दूर की बात है। छोड़ो मुझे। वानिया ने झटके से अपने आप को छुड़वाया था। क्या समझ के रखा है मुझे? वानिया एकदम चीख पड़ी थी। वैसे बेगैरती की भी हद है। जिस लड़की की मोहब्बत को अपनी बुज़दिली के नज़र किया, आज इसी के महरम बन के खड़े हो। वाह फहद, खालिद वाह। तुम्हें पता है मैं आज दुल्हन तुम्हें तसव्वुर में लाके नहीं बनी थी, मैंने सिर्फ शहरयार को दिमाग में रखा था। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत एक बार फिर मुझे तुम जैसे बुज़दिल ख़ुदगर्ज़
ڈرپوک کی زندگی میں شامل کر دے گی، جسے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنا تو آتا ہے مگر ان وعدوں کو نبھانے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا نا کہ فہد کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے تو قسم سے میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے ڈٹ جاتی مگر تم سے نکاح نہیں کرتی۔ وانیہ کی آخری بات پہ فہد نے سکتے کی حالت میں گردن اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ فہد کی آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی وجہ ضرورت سے زیادہ لال تھی تو وانیہ کی آنکھوں میں جہاں آنسو تھے وہیں نفرت بھی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں میں نے تمہارے انکار سے لے کر نکاح ہونے تک کتنی ذہنی اذیت سے گزری ہوں۔ میری شوہر اب اگر تم ہو تو یہ میرا اللہ کی مرضی ہے، میری نہیں، کیونکہ میں اپنی محبت کو قربان کر چکی ہوں۔ مجھے اب تم سے صرف نفرت ہے، صرف نفرت۔ اتنا کہہ کے وانیہ نے آگے بڑھ کے اس کی قمیض کی جیبیں ٹٹول کے اس کا موبائل نکالا اور خلیل کا نمبر ڈائل کیا۔ شکر ہے یار آنی کو اچھا بہانہ بنایا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسی لیے دوسری گاڑی میں وانیہ کو لا رہا ہوں، تھوڑا ٹائم لگے گا، ورنہ اس فہد نے تو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خلیل چودھری ولا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا جا رہا تھا جب اس کے نمبر پہ فہد کی کال آنے لگی۔ اف شکر ہے آ گئی اس کی کال، لگتا ہے معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے خلیل نے کال پک کی اور بنا سامنے والے کی آواز سنے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ ارے لالے بڑی جلدی منا لیا تو نے وانیہ کو، جتنی بےغیرتی دکھائی کہ تم نے مجھے اس بزدل شخص کے حوالے کیا تھا نا، اتنی ہی غیرت دکھا کے 10 منٹ کے اندر اندر مجھے لینے آ جاؤ خلیل، ورنہ اگلے کال میری جاوید ماموں کو جائے گی۔ خلیل جو آگے سے فہد کی آواز سننے کا تصور کر رہا تھا، وانیہ کی غصیلی آواز سن کے اس کے لہجے اور چہرے کی ساری خوشی کہیں غائب ہو گئی تھی اور اس نے دھیرے سے کہا آ رہا ہوں۔ گاڑی میں بالکل سناٹا تھا، وانیہ کے چہرے پر ابھی بھی غصہ صاف تھا۔ خلیل نے وہاں جا کے فہد کا چہرہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ تمہیں ایک بار اس کی بات سننی چاہیے تھی وانیہ، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی خلیل، مگر تمہیں سننا پڑے گا وانیہ۔ میں مانتا ہوں اس نے تمہیں اس وقت چھوڑا جب تمہیں اس کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور جس وجہ سے اس نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے، تمہیں اندازہ نہیں وانیہ، انہیں سے بغاوت کر کے مسعود انکل ان کے پاؤں میں بیٹھ کے اس نے تمہیں مانگا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد نہ پہلا جیسا وقت رہتا ہے نہ انسان نے لمحات۔ وانیہ کے جملے نے ایک بار پھر خلیل کو بولنے پر مجبور کیا تھا۔ شہریار کی اصلیت کھلنے کے بعد کیسی اصلیت؟ وانیہ کے پوچھنے پر خلیل نے اسے شہریار کے بارے میں سب بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، میری بھی کیا قسمت ہے، محبت نے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ دیا، اپنی محبت کو اپنے ڈر اور بزدلی کی نظر کر دیا اور دوسری بیوی بنا رہا تھا تو اپنی مطلب کے لیے۔ یہ بول کے وانیہ نے اس کے مہندی سے بھرے ہاتھ میں ہاتھوں میں گھرنے لگی۔ وانیہ اسے ایک موقع دو، مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے اس ٹاپک میں نے جس فہد سے محبت کی تھی وہ اب مر چکا ہے۔ خلیل نے حیران نظروں سے وانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو روحان، تم نے آج مجھے سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ روحان کا رزلٹ آیا تھا جس میں اس کی سب ہائی پوزیشن آئی تھی۔ اختر صاحب کے ساتھ ساتھ آج سب خوش تھے۔ روحان کے چہرے پہ بھی آج دگنی خوشی تھی کیونکہ آج وہ اپنا محبت سے ملنے جانے والا تھا، مگر جبران کا آج صحیح معنوں میں خون خشک تھا کیونکہ آج وہ کوئی بھی بہانہ بنا کے روحان کو روک نہیں سکتا تھا۔ آج اس کے سامنے اصلیت ہی آ جائے گی کہ عنایہ اس شہر میں نہیں ہے۔ تو نہیں چل رہا میرے ساتھ؟ روحان نے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے کہا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں سلیقے سے بنائے بال، پاؤں میں براؤن شلوار پہنے
براؤن پیشاوری چپل پہنے، چہرے پر حسین مسکراہٹ لیے وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف آسانی سے متوجہ کر سکتا تھا۔ نہیں روحان تو جا، مجھے امی کے کام سے جانا ہے، جبران نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ روحان نے راستے میں سے گلاب کے پھول کا بڑا سا گلدستہ لیا، مٹھائی لی اور ایک خوبصورت سے گولڈ کی رنگ۔ وہ انایا کے گھر کے باہر کھڑا تھا جہاں آج تالا نہیں تھا۔ روحان نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون نے گیٹ کھولا اور سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ جب روحان نے کہا، وہ مس انایا ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بیٹا یہاں تو ہم پچھلے 2.5 مہینے سے رہ رہے ہیں، میں کسی انایا کو نہیں جانتی، نہ یہاں کوئی انایا رہتی ہے۔ بیٹا آپ غلط ایڈریس پہ آ گئے ہو۔ نہیں آنٹی، میں یہاں ٹیوشن پڑھتا تھا ابھی 1.5 مہینے پہلے۔ یہ بول کے روحان سا ہو گیا تھا۔ ان آنٹی نے روحان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تم گھبراؤ نہیں، ایک کام کرو، وہ سامنے مالک مکان ہے، ان سے پتہ کرو، کیا پتہ انہیں پتہ ہو کہ تمہارا مس کہاں گئی ہے۔ روحان کو ایسا لگا ان آنٹی نے زندگی کی نوید سنا دی۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ بجانے پہ عافیہ کو چند اسٹوڈنٹ باہر نکلی جیسے دیکھ کے دروازہ بجانے پہ عافیہ جو کوچنگ اسٹوڈنٹ تھی باہر نکلی جسے دیکھ کے روحان ایک دم چونکا اور کہا، ارے عافیہ تم روحان بھائی آپ؟ ہاں وہ رزلٹ آ گیا تھا تو میں مس کو مٹھائی دینے آیا تھا، مگر وہ تو ارے ہاں روحان بھائی مبارک ہو، آپ کی بہت اچھے نمبر آئے ہیں، میں بھی پاس ہو گئی ہوں۔ عافیہ مس انایا کہاں گئی ہے؟ ان کے گھر تو کوئی نہیں ہے۔ ارے روحان بھائی مس انایا تو اپنی سالگرہ کے اگلے دن ہی یہاں سے شفٹ کر گئی تھی شام میں۔ ارے جبران بھائی تو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے نہیں بتایا یہ بات آپ کو؟ عافیہ کی بات سن کے روحان کے قدم ڈگمگائے تھے، اس کے ہاتھ سے گلدستہ چھوٹ کے نیچے گر گیا تھا۔ اب ٹھیک ہو روحان بھائی، پانی پلاؤں آپ کے لیے؟ روحان نے اسے مٹھائی کا ڈبہ دیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔